اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ جی لگا کہ نبی پاک سے جتنی محبت ہے اتنی محبت کا اظہار کریں اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم۔ میں نے آپ سے درود شریف پڑھنے کو کہا، کوئی چندہ آپ سے طلب نہیں کیا۔ آپ اگر سنی بیٹھے ہیں، امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین سے پوچھا گیا سنیوں کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنی کی پہچان یہ ہے کہ سنی ہمیشہ اپنے نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرتا ہے۔ اور حضرت شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسول میں بھیجنے سے سینوں میں نبی کا پیار آتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سارے لوگ سنی بیٹھے ہیں تو اپنی سنیت کا ثبوت پیش کریں اور آگے سے پیچھے تک سارا مجمع جی لگا کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر نور پہ علماء کرام بیٹھے ہیں اور میری نگاہ دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ طالب علوم نبویہ بھی بیٹھے ہیں، طالبان علوم نبویہ بیٹھے ہیں، اور گاہے بگاہے کہیں اور کوئی طالب علم میں دیکھ پا رہا ہوں۔ ان سب کا میں شکر گزار ہوں۔ اخیر میں انشاءاللہ علماء اور طلباء کرام کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا، ذرا آپ سنجیدہ ہو جائیں اور دو چار عقیدے کی باتیں مجھ سے سنیں۔ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، جی برحق ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کی شان یہ ہے، ذرا غور سے سنو، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ اب کوئی انسان کہے اللہ ہے تو دکھاؤ، جب میرا اللہ جسم سے پاک ہے تو دیکھ نہیں پائے گا۔ یہ سوال ہی غلط ہے۔ بھئی جب جسم والا ہوگا تبھی تو آپ دیکھ پاؤ گے یا دکھایا جائے گا جبکہ جسم ہو۔ میرا اللہ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے، اوپر نیچے اتر دکن تمام سمت سے پاک ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے، ظاہر اس طرح کہ کائنات کی ہر شے میں اس کے جلوے موجود ہیں۔ مگر کوئی انسان پورا دن خوردبین لے کے اسے تلاش کرے، نہ کوئی انسان اسے پا سکتا ہے، نہ کوئی اس سے ملاقات کر سکتا ہے، نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان باطن ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں یہ دنیا ہے، دنیا جب تک آپ میری گفتگو غور سے نہیں سنیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر آپ کے سروں کے اوپر سے چلا جائے گا۔ اس لیے آپ توجہ کریں، انشاءاللہ آج آپ کو کچھ باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ بے شک جی، یہ دنیا ہے، دنیا، یہ دنیا جب تک کسی کو محسوس مبصر نہ دیکھے یا کسی دیکھنے والے کی گواہی نہ سنے، اس وقت تک ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ اے اللہ تو ایک ہے،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعوی توحید ہے۔ یہ جملہ بار بار آئے گا، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعوی توحید ہے۔ اور دعوی توحید کسی نہ کسی چشم دید گواہ کو طلب کر رہا ہے، دعوی توحید کسی نہ کسی چشم دید گواہ کا متلاشی ہے۔ اب ذرا آپ سنجیدہ ہو جاؤ، اس کے لیے ہم سب سے پہلے دنیا میں آنے والے انسان اور نبی حضرت آدم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اے آدم، اللہ ہے، فرمایا ہے نا، بغیر ماں باپ کے مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے رسول حضرت نوح سے پوچھتے ہیں، اے نوح، اللہ ہے، فرمایا ہے نا، اتنے بڑے طوفان میں ساری دنیا کو غرق کر کے ہم اہل ایمان کو کس نے بچایا ہے؟ حضرت ابراہیم، اللہ ہے، فرمایا ہے نا، وہ نارے نمرود جس کے شعلے فلک بوز تھے، آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اتنی بڑی آگ میں میری جان کس نے بچائی ہے؟ حضرت اسماعیل سے پوچھتے ہیں، اے اسماعیل، اللہ ہے، فرمایا ہے نا، چھری کے نیچے میرا گلا ہے، مگر میرا گلا نہ کٹ کے، چھری کے نیچے میرا گلا ہے، میرا گلا نہ کٹ کے دمبے کی جگہ میرے گلے کی جگہ دمبا کٹ گیا ہے، یہ کرشمہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ سے پوچھتے ہیں، اے موسیٰ، اللہ ہے، فرمایا ہے نا، فرعون جب ہمارا پیچھا کر رہا تھا تب دریائے نیل کے سینے کو چاک کر کے ہمیں راستہ کس نے دیا ہے؟ حضرت عیسیٰ سے پوچھتے ہیں، اے عیسیٰ، اللہ ہے، فرمایا ہے نا، بغیر باپ کے مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ حضرات، پتہ چلا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مگر ہم پلٹ کے ذرا پوچھتے ہیں، اے عیسیٰ، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے نہیں دیکھا۔ مگر حضرت موسیٰ بھی یہی کہتے ہیں، اے موسیٰ، آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا کوہ طور پہ دیکھنے گیا تھا پر ہوش کوئی نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم بھی یہی کہتے ہیں، اے ابراہیم، آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے نہیں دیکھا۔ مگر حضرت آدم بھی یہی کہتے ہیں، اے آدم، آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے نہیں دیکھا۔ مگر اللہ کے سارے فرشتے یہی کہتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی یہی کہتے ہیں، اے جبریل امین، آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا کبھی سدرا سے آگے جا ہی نہ سکا، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ دعوی توحید اپنی تکمیل کے لیے کسی نہ کسی چشم دید گواہ کو طلب کر رہا ہے، اور شرق سے لے کے غرب تک، یمین سے لے کے یسار تک، دریا سے لے کے ابحار تک، زمین کے ذروں سے لے کر فلک کے پنہا گوشوں تک، ساری کائنات انتظار کر رہی ہے، سارا عالم انتظار کر رہا ہے ایک ایسی ذات کا، ایک ایسی شخصیت کا جو یہ کہے کہ اللہ ہے، اور یہ بھی کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو لیجئے، حضرت جبریل سے اسرافیل تک، اور حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ساری کائنات کا توحیدی دربار نبی میں کھڑا ہے دعوے توحید کی تکمیل کے لیے۔ اے آمنہ کے چاند بتائیے اللہ ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے آمنہ کے چاند بتائیے کہ آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، میں نے دیکھا ہے، اور اس طرح سے دیکھا ہے اگر دن کے اجالے میں تم سورج کو دیکھنا چاہو تو سورج کو دیکھ نہیں پاؤ گے، سورج کی روشنی میں تمہاری آنکھیں چوندیا جائیں گی، تمہاری پلکیں جھپک جائیں گی۔ مگر معراج کی رات ہے، قرب الہی میں پہنچ کر میں نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، نہ میری آنکھیں چوندیائی ہے، نہ میری پلکیں جھپکی ہے، بلکہ میں نے رب تعالیٰ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہے، نظریں جما کے دیکھا ہے۔ کیا بات ہے! نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مختار عالم کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے میرے رسالت۔ آقا نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے، تو میرے آقا نے دیکھ کے فرمایا۔ یہ جو ہم اور آپ یہ بوتل والا پانی پیتے ہیں، ذرا پانی دو،
یہ جو ہم اور آپ بوتل والا پانی پیتے ہیں، ہم اور آپ کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پانی کلیئر ہے، صاف ہے، اس لیے ہم اور آپ پیتے ہیں نا۔ یہ بوتل والا پانی ہم اور آپ کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پانی کلیئر ہے۔ مگر سائنس یہ کہتی ہے کہ اس پانی میں ہزاروں کیڑے ہیں۔ بے شک جی، اس پانی میں ہزاروں کیڑے ہیں۔ ایک سائنسداں سے میں نے کہا، عجیب بے وقوف ہو، مانتے ہو کہ اس میں ہزاروں کیڑے ہیں، ایک دو نہیں ہزاروں کیڑے، جب اس میں کیڑے مانتے ہو تو اسے پیتے کیوں ہو؟ کہا ہم بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو، اس لیے کہ ہم سائنٹسٹ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اس میں ہزاروں کیڑے ہیں، مگر تم اسے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ دیکھنا ہمارا کام ہے اور ماننا تمہارا کام ہے۔ تمہارے پاس یہ علم نہیں ہے، تمہارے پاس یہ نالج نہیں ہے، تم اسے دیکھ نہیں پاؤ گے، دیکھنا ہمارا کام ہے اور ماننا تمہارا کام ہے۔ تب میں نے اس سائنسداں سے کہا، تم جاہل بھی معلوم دیتے ہو، اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، خدا ہے تو دکھاؤ۔ اما تمہارے اس پانی کو دیکھنے کے لیے جب سائنس کی نظر چاہیے تو اللہ کو دیکھنے کے لیے ایک نبی کی نظر چاہیے، میرے آقا کی نظر چاہیے۔ میرے آقا نے دیکھ کے فرمایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا ہم نے مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب، لاجواب ہے، کیا بات ہے، کیا پیغام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ ہے بے اور شک ایک ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ حضرات آپ جانتے ہو، اور آج جو لوگ یہ دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا یہ لوگ اپنی حد میں رہیں، اپنی حیثیت میں رہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہم اور آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ کہ آپ نے نہیں سنا، آپ نے نہیں پڑھا، حضرت موسیٰ کی قوم ہے، حضرت موسیٰ کی قوم نے فرمایا، عرض کیا اے موسیٰ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کو دیکھ نہیں پاؤ گے، مگر آپ کی قوم نے اصرار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اپنی قوم کو لے کے کوہ طور پہ آ گئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا اے اللہ تو اپنے آپ ہمیں دیکھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو دیکھ نہیں پائے گا، تیری قوم بھی دیکھ نہیں پائے گی۔ اللہ پاک سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ ہماری قوم نہیں مان رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ میں اپنی تجلی کا ایک جلوہ ڈالتا ہوں پہاڑ پہ، اگر پہاڑ برداشت کر گیا اور وہاں سے ریفلیکشن ہو کے تمہاری آنکھوں میں گیا اور تم نے اس کو دیکھ لیا اور برداشت کر لیا، پھر آگے کے معاملات طے ہوں گے، پہلے اتنا برداشت کر کے بتاؤ۔ رب تعالیٰ نے اپنی تجلی کا نزول فرمایا ہے، وہاں سے ریفلیکشن ہو کے آنکھوں میں آیا ہے، پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ مدہوش ہو کے زمین پہ آ گئے اور آپ کی قوم ہلاک ہو گئی ہے، آپ کی قوم تباہ ہو گئی ہے۔ اس لیے ذرا ان جاہلوں کو بتا دو جو یہ کہتے ہیں خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، خدا ہے تو دکھاؤ۔ رب تعالیٰ کو دیکھنے کی صلاحیت ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ جو انسان اللہ کو دیکھنے کی بات کرتا ہے وہ ہلاکت کے لیے قدم بڑھا رہا ہے اور اپنی ہلاکت کو دعوت دے رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ کی قوم کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم ہلاک ہو گئی ہے، اللہ پاک کا دیدار نہیں کر پائی ہے، اس لیے مان جاؤ، اپنی حد میں رہو۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں نہیں دیکھیں گے، لیکن اگر ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا میں گئے تو اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا، پھر جنت میں مسلمانوں کو رب تعالی اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، لاجواب ہے، واہ واہ بہترین، مسلمانوں کو کیا بات ہے، واہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، بے شک ضرور، مگر اس دنیا میں اللہ کا دیدار ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہو۔ ہمارے اور آپ کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے، ذرا آپ سنجیدہ ہو جائیں۔ جی جی
یہ ایک بار میں ہی چلے جاؤ نا، اس طرح سے ماحول خراب مت کیا کرو۔ ماحول کو جس کو بھی جانا ہے ایک بار میں چلے جائے، یہ بار بار اٹھک بیٹھک کا مسئلہ یہ لوگوں کے ذہن کو منتشر کرتا ہے۔ جی ذرا آپ سمجھے اس بات کو، ذرا سنیے انسان کسے کہتے ہیں، انسان کی پریبھاشا کیا ہے، انسان کہتے کسے ہیں؟ شاید آپ نہ بتا سکو مگر ہمارے خاندان کے لوگ بتائیں گے۔ انسان جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ انسان جسم اور روح سے بنا ہے، جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو مردہ انسان کہا جاتا ہے، اور انسان کے جسم سے روح نہ نکلے تو اسے زندہ انسان کہا جاتا ہے۔ یہیں سے پتہ چلا انسان جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے تو ذرا مجھے بتائیے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے ہر ویکتی کہے گا ہاں ہاں مولانا انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کبھی نہ کبھی بیمار ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص کہے گا انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے۔ اگر پلٹ کے میں آپ سے کہوں اگر انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو جسم کی بیماریاں کیا ہیں؟ آپ میں سے ہر انسان کہہ سکتا ہے مولانا جسم کی ایک بیماری کا نام نزلہ ہے، جسم کی ایک بیماری کا نام زکام ہے، جسم کی ایک بیماری کا نام بخار ہے۔ یہ تو چھوٹی بیماریاں ہیں، بڑی بیماریاں کیا ہیں؟ جسم کی ایک بیماری کا نام ٹی وی اور ایڈز ہے، جسم کی ایک بیماری کا نام شوگر ہے، جسم کی ایک بیماری کا نام کینسر ہے۔ یہ ساری بڑی بیماریاں ہیں جو انسان کے جسم کو لگتی ہیں اور انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، چلنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ حضرات انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، یہ ساری بیماریاں انسان کے جسم کو لگتی ہے، مگر غلام ربانی آپ سے سوال کرنا چاہیتا ہے انسان کی روح بیمار ہوتی ہے یا نہیں؟ جسم بیمار ہوتا ہے اس چیز کو آپ نے سمجھا ہے، لیکن روح بیمار ہوتی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ انسان جسم اور روح دونوں چیز سے بنتا ہے۔ انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے یا نہیں؟ ممکن ہے آپ نہ بتا سکو مگر ہمارے خاندان کے لوگ بتائیں گے، حضرت مولانا منور الزماں بتائیں گے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے روح بیمار ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں روح کی بیماریاں کیا کیا ہیں، ممکن ہے آپ نہ بتا سکو مگر ہمارے خاندان کے لوگ بتائیں گے مولانا روح کی ایک بیماری کا نام حسد ہے، روح کی ایک بیماری کا نام جلن ہے، روح کی ایک بیماری کا نام غرور ہے، روح کی ایک بیماری کا نام تکبر ہے، روح کی ایک بیماری کا نام جہالت ہے، نہ پڑھنا یہ روح کی ایک بیماری کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے، اس لیے نعت خواہ کو سن کے ہم بھاگنے لگتے ہیں۔ جب کوئی دین کا مسئلہ بیان کرنے کا موقع آئے ہمارا دل نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی روح بیمار ہو گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا معاملہ ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے میرے آقا کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انسان کا دل ہے، اگر انسان کے جسم میں دل سلامت ہے تو سارا معاملہ سلامت ہے، اگر دل خراب ہو جائے تو سارا معاملہ خراب ہو جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سب جواب دیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مفتی غلام ربانی صاحب قبلہ سرزمین دھامی گچھ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جی لیکن ایک بات بتاؤ ذرا سنجیدہ ہو کے، جسم بیمار ہو تو آپ کہاں جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن روح بیمار ہو تو کہاں جاؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ ہمارا اور آپ کا جسم بیمار ہو جائے تو ہم میڈیکل بھاگتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، لیکن روح بیمار ہو جائے تو کہاں جاؤ گے؟ اور آج حال یہ ہے بیمار جسم کے علاج کے لیے
ہزاروں میڈیکل کالج کھلے ہوئے ہیں، مگر روح کی بیماری کا نہ تو علاج کیا جا رہا ہے، نہ کوئی دوا تجویز کی جا رہی ہے، نہ کوئی ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی میڈیکل کالج بنایا جا رہا ہے، جبکہ جسم کی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے بڑے بڑے ہاسپٹل تو بنا لیے بیمار جسم کے علاج کے لیے، مگر ہزاروں ڈاکٹر ہونے کے باوجود روح کی بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہزاروں ہاسپٹل ہونے کے باوجود روح کی بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ آخر روح کا بیمار روح کا ٹریٹمنٹ کہاں ہوگا؟ اس کا علاج کہاں کیا جائے گا؟ پوچھو ان سارے ڈاکٹروں سے، پوچھو ان پروفیسروں سے، تو یہ سارے ڈاکٹر کہیں گے، یہ سارے پروفیسر کہیں گے اگر روح بیمار ہو جائے تو بیمار روح کا علاج کرنے والا وہ ایک ہی ہے، آمنہ کا چایا، حضرت عبداللہ کا لاڈلا، ہمارے سب کی آقا جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی روح بیمار ہو جائے تو ہماری بیمار روح کا علاج کرنے والا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے میرے آقا سے پہلے جتنی روحیں بیمار ہو گئی تھی اور جتنی روحیں پاکیزگی کے بجائے گندگی میں ملوث ہو گئی تھی، میرے آقا نے بارگاہ الہی سے ایک نسخہ کیمیا تمام بیمار ارواح کے لیے بارگاہ الہی سے ایک نسخہ کیمیا قرآن مجید کی شکل میں زمانے والوں کو دیا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واہ، بہت لاجواب ہے، بہت اچھا پیغام ہے، واہ واہ، بہترین، میرے آقا نے فرمایا واہ، یتلو علیہم آیاتہ، جی اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا تاکہ یہ قرآن کی تم پر تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس سے کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا تاکہ یہ تمہارے درمیان قرآن کی تلاوت کرے۔ بے شک، بہت کیا ہوگا؟ یزکیہم، تزکیہ نفس ہوگا، دل کی صفائی ہوگی، دل ستھرا ہوگا۔ ہم اور آپ کا جو دل بیمار ہو گیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، دل کا علاج ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عالم دین کے پاس آ کے حدیث رسول سنیے، آپ کے دل کو دوا مل جائے گی، بے شک، بے شک، بیمار روح کو دوا مل جائے گی۔ اس لیے کبھی کبھی جب آپ کو ٹائم ملا کرے جلسوں میں آنے کا تو آپ علماء کرام کے بیان کو سنیں۔ آپ کے گاؤں کے ایک بزرگ عالم دین حضرت مفتی غلام مرتضی صاحب ہیں، آپ جانتے ہوں گے، یہ آپ ہی کے گاؤں کے ہیں، بڑے عالم دین ہیں اور فن حدیث میں ایک بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ حضرات فن حدیث میں آج کے ڈیٹ میں بہت کم عالم دین پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس فن میں بہت کمزور ہمارے علماء آج دکھ رہے ہیں اور پائے جا رہے ہیں، مگر فن حدیث میں ایک مضبوط عالم دین آپ کے گاؤں کے حضرت مفتی غلام مرتضی صاحب ہیں۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ ان کے پاس آ کے نبی کا فرمان سنتے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ نبی پاک کی حدیثیں سنتے تاکہ آپ کے دل کو دوا مل جاتی، آپ کی بیمار روح کو دوا مل جاتی، آپ کی بیمار روح کو غذا مل جایا کرتی۔ مگر آج حال کیا ہے؟ بھاگا جاتا ہے شاعروں کے پیچھے، نعت خواں کے پیچھے بھاگا جاتا ہے۔ یہ سارا نوجوان، ہمارے یہ سارے نوجوان ٹولہ بنا کے ایک نعت خواں کے پیچھے بھاگتے ہیں، عالم دین کے پاس کوئی نہیں جاتا ہے، ان کی خیریت پوچھنے کوئی نہیں جاتا ہے۔ حضرات اگر یہی حال رہا تو پھر تمہارے درمیان کوئی عالم دین نہیں آئے گا، پھر اسی طرح سے گویے آتے رہیں گے، نعت خواں آتے رہیں گے اور تم خود بھی گمراہ ہو سکتے ہو اور یہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے عالم دین کا احترام کیجئے، ان کی عزت کیجئے اور ان کے پاس آ کے دین سیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھایا۔ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء کرام، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ، بہترین پیغام۔ اس لیے اور آج حال یہ ہے
جب ہمارے اس طرح کے قابل عالم زندہ ہوتے ہیں تو کوئی نہیں آتا، اور جب انتقال کر جائیں گے تو پھر لے چادر دے چادر، لے چادر دے چادر۔ جی سلسلہ جاری ہے۔ حیات میں تو ایک چائے نہیں پوچھی آپ نے، اللہ اکبر، اب انتقال کے بعد چادر لے کے بھاگ رہے ہو۔ اللہ اکبر، اچھا پیغام ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ، آج لوگ کہتے ہیں نا انسانیت ختم ہو گئی، جی آخر یہ انسانیت ملے گی کہاں؟ کیا انسانیت کسی ڈبے میں بند ہے؟ یہ انسانیت ملے گی کہاں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانیت ملے، انسانیت کا سبق ملے، تو آؤ میرے آقا کی بارگاہ میں آؤ۔ یہ انسانیت نبی پاک کی بارگاہ میں ملے گی، یہ انسانیت رسول پاک کے قدموں میں ملے گی۔ اس لیے کہ ہم تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں آمد رسول سے پہلے، میرے نبی کی آمد سے پہلے ایک انسان بظاہر انسان تو تھا، مگر اپنی بہن کے ساتھ منہ کالا کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ باپ کے مر جانے کے بعد اپنی سوتیلی ماں کو اپنی وائف بنا کے رکھنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ ایسا سماج تھا عرب سماج، ایسا سماج تھا، عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ عورتوں کو دل لگی کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایسا کالا دور تھا، ایک باپ اپنی بیٹی کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتا تھا اور کوئی غم نہیں ہوتا، بلکہ بیٹیوں کو دفنانے کے بعد رقص و سرور کیا جاتا، شراب پی جاتی، یعنی بیٹیوں کو دفنا دینا ہی فخر سمجھا جاتا تھا۔ یہ عورت، یہ عرب کا دستور تھا، یہ عرب کی تہذیب تھی۔ حضرات عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور کیسا گندا دور تھا، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، ماں باپ اگر بوڑھے ہو جاتے تو انہیں ڈنڈے سے مارا جاتا یا گھسیٹ کے بازار میں لے جا کے بیچ دیا جاتا، اور ایسا حال تھا عرب دشت عرب میں قتل و قتال کا ماحول بپا تھا، اور ہر چار جانب شراب کے اڈے آباد تھے، زنا کا بازار گرم تھا۔ اب ایسے معاشرے میں پھیلی ہوئی ان بیماریوں کا خاتمہ کس نے کیا ہے؟ غلام ربانی آپ سے سوال کر رہا ہے، جب معاشرے میں یہ ساری بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، ان بیماریوں کا خاتمہ کس نے کیا ہے؟ وہ کون سا لیڈر ہے، وہ کون سا رہنما ہے جس نے ایسا انقلاب بپا کیا ہے؟ تو وہ کوئی بھی ایسا ریفارمر آپ کو نہیں ملے گا، وہ میرے نبی کی شان کریمانہ ہے، وہ میرے نبی کی ذات گرامی ہے۔ نبی پاک کی آمد سے عرب میں وہ انقلاب کا سورج بپا ہوا ہے، کہ عرب میں وہ انقلاب کا سورج بپا ہوا ہے کہ برائیوں کے سارے پردے چاک ہو گئے ہیں اور ہر طرف انسانیت مسکرانے لگ گئی ہے۔ اس لیے آج ساری دنیا یہ چیخ کے کہہ رہی ہے، اگر انسانیت کا سبق ملے گا تو نبی پاک کی بارگاہ میں ملے گا، نبی پاک کے قدموں میں ملے گا۔ حضرات اسی لیے آؤ نبی پاک کی بارگاہ میں آ جاؤ، ذرا آ جاؤ، علماء کے قریب ہو جاؤ۔ اب کچھ نہیں رکھا ہے دنیا میں، آپ نے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا ہے، اور میں انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو اس کو آگے بیان کروں گا۔ جو لوگ اپنے آپ کو کلین ثابت کر رہے تھے، اپنے آپ کو اچھا دکھا رہے تھے، وہ لوگ کیسے نکلے، کتنے گندے نکلے۔ آپ انہی کے فالوور بنے پھر رہے ہیں، کوئی وراٹ کوہلی کا فالوور بنا پھر رہا ہے۔ یہ لوگ کتنے گندے ہیں اور کیمرہ میں کتنا اچھا دکھتے ہیں۔ یہ سارا پول اگر کھولنے کا ٹائم آیا تو کسی ٹائم میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھوں گا۔ ذرا سنیے، وہ ایپسٹین فائل کے بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا، وہ آپ نے دیکھا تو ہوگا۔ یہ سارے لوگ جو کیمرہ کے سامنے کریم بنتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا دکھاتے ہیں، یہ سارے کیمرہ کے پیچھے کتنے گندے ہیں آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ مگر ہمیں شکوہ ان سے نہیں ہے، ہمیں شکوہ آپ سے ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی انسانیت نہیں ہے۔ نبی پاک کی آمد سے پہلے والے دور کو کالا دور کہا جاتا تھا۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، میرے آقا ابھی تشریف نہیں لائے تھے، ان سے پہلے کے دور کو کالا دور کہا جاتا۔ بے شک بالکل، پہلے کے دور کو اللہ اکبر، کالا دور کہا جاتا۔ کیوں کالا دور کہا جاتا؟ اس لیے کہ اس دور میں برائیاں عام تھی۔ جی میرے آقا کی آمد سے پہلے والے دور کو
دور جاہلیت کہا جاتا، بے اس شک لیے کہ اس دور کا حال یہ تھا کہ انسان سفر کرتا تو وہ آٹے کا بت بنا لیتا، اسی کو پوجتے ہوئے سفر کرتا، جب جی بھوک لگتی تو پانی ملو کے اسی کو کھا کھا لیتا۔ جاتا ایسا کالا دور تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتا، اللہ اکبر اور اس دور کو دور ترقی کہا جاتا ہے، اللہ اس دور کو دور ترقی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر غلام، ہمارے ڈاکٹر سبطین رضا صاحب بیٹھے ہیں، بہت قابل انسان ہیں، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ بھی آپ کے گاؤں کے ہیں، اور آپ کے حضرت مولانا مفتی منور الزما صاحب بہت قابل انسان ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بچوں کو کس طرح تیار کیا ہے۔ کمرے سے میں سن رہا تھا، بچوں کے بیانات کو سن رہا تھا، کس طرح سے بچوں نے مدلل بیان آپ کے سامنے کیا ہے، ایسا مدلل بیان ان بچوں نے کیا کہ دل کو ایک مرتبہ ٹھنڈک مل رہی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا۔ حضرات میں آپ سے کہنا چاہیتا ہوں، نبی پاک کی آمد سے پہلے والے دور کو کالا دور کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اس دور میں دھڑلے سے لوگ شراب پیتے تھے، اور اس دور کو دور ترقی کہا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں، اس دور میں کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اس دور میں بھی ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، اس دور میں بھی ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ اگر اس دور میں ماں باپ کو ستایا جاتا تو اس دور میں بھی ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے۔ اس دور میں کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر اس دور میں ایک باپ اپنی بیٹی کو زمین کے اندر زندہ گاڑ دیتا تھا، اس دور میں بھی ہو رہا ہے۔ اس دور میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اسے چیک اپ کرایا جا رہا ہے۔ اگر پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے، اسے دنیا میں آنے دیا جاتا ہے، اور اگر پیٹ میں پلنے والی بچی ہے تو اسے ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ آج کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اس دور میں کیا نہیں ہو رہا ہے؟ 26 جنوری کے موقع پہ اور نیو ایئر کے موقع پہ ہمارے نوجوان کس طرح شراب پیتے ہیں، شادی بیاہ میں ہمارے نوجوان کس طرح سے دھڑلے سے شراب پیتے ہیں۔ آج کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک بھائی، سگا بھائی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر کے ایک شہر میں رہتا ہے، آج کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے میں کہنا چاہیتا ہوں، دو چار ڈاکٹر بن جانے سے سماج میں ترقی نہیں ہوتی ہے، دو چار انجینئر بن جانے سے سماج میں ترقی نہیں ہوتی ہے۔ اگر سماج میں چاہیے ہو کہ ترقی ہو جائے تو اس کے لیے انجینئر بنیے، مگر انجینئر بننے سے پہلے نبی کا غلام بن جائیے، ڈاکٹر بعد میں بنیے، نبی کا غلام پہلے بنیے، عالم بعد میں بنیے، نبی کا غلام پہلے بنیے، نقیب بعد میں بنیے، نبی کا غلام پہلے بنیے۔ پھر حال یہ ہوگا، تم رہو گے زمین پہ، آسمان تمہارے قبضے میں۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ بہت خوب، لاجواب۔ نبی کا غلام بن جاؤ، پکے سچے نبی کا غلام بنو، جی پھر ہمارا اور آپ کا حال یہ ہوگا کہ ہم زمین پہ بھی رہیں گے تو آسمان ہمارے قبضے میں آ جائے گا، بے شک بہت حق ہے۔ کوئی ہمیں آنکھ نہیں دکھا پائے گا۔ آج جو ہم جگہ جگہ رسوا ہو رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ اکبر۔ ورنہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور رسول کے صدقے میں عزت مسلمانوں کے لیے۔ واہ بہت خوب۔ تو عزت تو مسلمانوں کے لیے ہے، مگر آج ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے حضرات اپنے اعمال کو بہتر کیجئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ اگر کل ٹائم ہو سکتا ہے میں کل بھی آپ کے سامنے آؤں، اگر کل ٹائم ملا تو میں وہ پورا بیان اسی کے ماں بہنوں کے حوالے سے کروں گا۔ اور میں آج یہ بتانا چاہیتا ہوں، یہ تمہارے جو ہمدرد بنے پھرتے ہیں، یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہیں، اس کو آپ اپنا ہمدرد
مت سمجھیے، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ آپ کی عزتوں کو اچھالنا چاہتے ہیں۔ ویسے منہ کے سامنے اور منہ دیکھا دیکھی یہ آپ کے ہمدرد بن جاتے ہیں، مگر یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہمدرد ہے تو یہ عالم دین ہے، اور آپ کے ہمدرد اور خیر خواہ نبی پاک کی ذات گرامی ہے، جس نے آپ کے لیے قانون بنایا ہے، اور ایسا قانون بنایا ہے اگر اس قانون کے دائرے میں رہ کے تم اپنی زندگی گزارو گے تو دنیا بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی، اور عقبہ بھی تمہارا اچھا ہو جائے گا، آخرت بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی۔ واہ واہ، بہت خوب، لاجواب ہے، واہ واہ، بہترین، لاجواب۔ اس لیے ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، ان لوگوں کے بہکاوے میں مت آؤ۔ بے شک، اور آج کل یہ جو دوسرے سپنے دکھاتے ہیں دبئی کے اور کہاں کہاں کے، جی اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ کار دیکھ کے یا دبئی کے سپنے سے آپ اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر دو، آپ کے قدم بہک جائیں، اس لیے اللہ نے آپ کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور آپ سے بڑے کام ہونے ہیں۔ جی، اللہ نے آپ کو بڑے کام کے لیے پیدا فرمایا۔ واہ واہ، اسلام میں عورتوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا گیا، جی ورنہ ان لوگوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا۔ بے شک، اگر شادی کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا تو خود ہندوستان کی تاریخ ہے، کہا جاتا کہ یہ ڈائن ہے، اس نے اپنے شوہر کو کھا لیا، اس لیے اسے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شوہر کی چتا کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جاتا، یہ ہندوستان کی تاریخ رہی ہے۔ اس لیے یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس لیے یہ بات جتنی جلدی سمجھ جاؤ تو اچھا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے دو بول میٹھی بولی بول دیتے ہیں اور آپ جو کہنے سمجھنے لگتے ہو کہ یہ تو اچھے ہیں، اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پلاننگ کے ساتھ آپ کے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ یہ سارے پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں، مذہب اسلام کی تعریف کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ حال یہ ہوگا کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے ہماری کچھ بہنوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دبئی لے گیا اور پھر 2-4 مہینے رہ کر کے وہاں ہوٹل میں بیچ کے آ گیا ہے۔ اب کیا کرو گے؟ اب تم گھر واپس آ نہیں سکتے، اس لیے کہ گھر سے بھاگ کے گئے ہو، تم واپس گھر نہیں آ سکتے، اور اب تم اس کا رہی نہیں اور وہ تمہارا نہیں رہا، اس لیے کہ ہوٹل میں تمہیں بیچ دیا ہے۔ اب پیٹ پالنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا، یا تو ہوٹل میں رہ کے نئے مرد کے لیے بستر سجاؤ اور بستر کی زینت بنو، یا تو پھر ایک ہی راستہ ہے، کسی درگاہ میں ہاتھ میں کٹورا لے کے بھیک مانگو، پیٹ پالنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔ یہ حال آپ کا ہو جائے گا، اور آپ ہوٹل میں رہ کے بستر کب تک سجاؤ گے؟ جب تک آپ کے اندر جوانی ہے، جب تک جوانی ہے ہوٹل میں رہ کے نئے مرد کے لیے بستر سجاؤ گے، لیکن جس دن یہ جوانی ختم ہو جائے گی پھر پیٹ پالنے کے لیے کیا کرو گے؟ کسی بارگاہ میں، کسی درگاہ میں ہاتھ میں کٹورا لے کے بھیک مانگنا پڑے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، نبی پاک نے جو قانونی حیات تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اسی قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی زندگی گزارو، تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی اور تمہارا عقبہ بھی اچھا ہوگا۔ واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، لیکن یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اللہ نے آپ کو گھر کا ذمہ دار بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بے بچاؤ۔ شک بے شک، آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی بے آگ سے شک بے بچانا شک، ہے۔ بہت خوب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے یہ آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ واہ، آپ اپنے گھر میں گھر والوں کو کیا کھلا رہے ہو، کیا پہنا رہے ہو،
کوئی سوال آپ سے نہیں ہونے والا. آپ بریانی کھلا رہے ہو, مرغ مسلم کھلا رہے ہو, یا آپ اچھے اچھے کپڑے پہنا رہے ہو یا نہیں پہنا رہے ہو, ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. مگر آپ نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا, آپ نے اپنے گھر والوں کو دین نہیں سکھایا, اور آپ دین پر نہیں چلے, اپنے گھر والوں کو دین پر نہیں چلایا, تو آپ سے یہ سوال ہونا ہے. اس لیے آپ کو جیتے جی اور مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنی ہے, اور آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے, اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. بہت خوب, بہت خوب, واہ واہ, بہت خوب. ٹائم چکے ہو چکا ہے, جی اشارہ بھی مل گیا ہے. ایک بات لاسٹ آخر میں, یہ آخری بات میں کہہ کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا, میں نے جو بات کہی تھی کہ میری ماں بہنوں, اللہ نے بڑے کام کے لیے آپ کو پیدا فرمایا. آپ سے بڑے کام لینا ہے ابھی قوم مسلم کو, اس لیے کہ آپ کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے اور اس حیثیت کا بنایا ہے کہ آپ اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو ولی اور ایک پرہیزگار بنا سکتے ہو, پرہیزگار بنا سکتے ہو, ایک ولی اور عالم دین بنا سکتے ہو. کہ آپ نے نہیں سنا سرکار غوث پاک کی ماں کا پوری امت اور ملت اسلامیہ پر احسان ہے. اگر غوث پاک کی ماں غوث پاک جیسے بیٹے کو پیدا نہ کرتی تو آج بغداد مسلمانوں کا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. حضرت اللہ مولانا مفتی غلام مرتضی صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. سب استقبال. بیٹھ جائیں آپ لوگ, اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. جب کھڑے ہو گئے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, یا نہیں آگے آئے تو کم سے کم بیٹھ جائیں. اب اتنا تو کرم فرمائیں, تھوڑا بیٹھ جائیں, یا اگر آگے آنا چاہیں تو آگے آ جائیں. جو باہر میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے, جو لوگ چلے گئے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. میں جو عرض کر رہا تھا سنیں, اللہ نے آپ کو بڑے کام کے لیے پیدا فرمایا. اگر غوث پاک کی ماں غوث پاک جیسا بیٹا نہ جنم دیتی تو آج بغداد میں پھر مسلمانوں کا جو بغداد مرکز بنا ہوا ہے وہ مرکز نہیں رہتا. اللہ. حضرت بختیار کاکی کی ماں, ان کا احسان پوری ملت اسلامیہ پر ہے. اگر وہ حضرت بختیار کاکی کو پیدا نہ کرتی تو پھر آج مسلمان ہندوستان میں اتنے کثیر تعداد سے ممکن ہے نہ پائے جائیں. اللہ اللہ. ان کا احسان ہے, اس لیے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ نیک بچے جنو, نیک بچے پیدا کرو. اور آج تو سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ماں کے دودھ کے دھارے کے ساتھ ماں کا کیریکٹر بھی بچے کی زندگی میں داخل ہوتا ہے. اس کو تو اسلام نے بہت پہلے کہا تھا, مگر سائنس نہیں مان رہی تھی. اب سائنس مان رہی ہے کہ ہاں ماں کے دودھ کے دھارے کے ساتھ ساتھ ماں کا کیریکٹر بھی بچے کی زندگی میں داخل ہوتا ہے, اور اس کو اسلام نے بہت پہلے کہا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الى اللحد, علم حاصل کرو ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کی منزل تک. میرے آقا نے پہلے فرمایا ہے. اب اس کا نمونہ آپ کو دیکھنا ہے. ایک منٹ کے لیے ذرا تیزی کے ساتھ سنیے. حضرت بختیار کاکی کی ماں ہے, پہلے دن کا مدرسہ ہے. حضرت بختیار کاکی کی ماں اپنے بچے کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اور استاد کے پاس لے کے جاتی ہے اور فرماتی ہے, استاد جی آج میرے مدرسے, آج میرے بیٹے کا مدرسے کا پہلا دن ہے, اس کو بسم اللہ خوانی کرا دیجئے. استاد جی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, ذرا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بختیار کاکی نے آگے سے 14 پارے سنا دیے ہیں.
استاد جی کا بھیجا گرم ہو گیا, بچے کا ہاتھ آپ نے پکڑا ہے اور ماں کے پاس لے کے آ گئے اور آپ نے فرمایا آپ نے میرے ساتھ گندا مذاق کیا ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے کا آج مدرسے کا پہلا دن ہے, بسم اللہ خوانی کرا دیجئے, مگر آپ کا بیٹا 14 پارے کا حافظ قرآن ہے, انہوں نے ایک بیٹھک میں 14 پارے سنائے ہیں. سرکار بختیار کاکی کی ماں فرماتی ہے ہاں مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے, ویسے آپ کے ساتھ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا, آج میرے بیٹے کا مدرسے کا پہلا دن ہے, مگر میں آپ سمجھ پا رہی ہوں کہ میں 14 پارے کی حافظہ ہوں. جب یہ میرا بیٹا پیٹ میں تھا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, کوئی بھی کام کرتی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا جو 14 پارے کا حافظ قرآن بنا ہے وہ اس لیے کہ میرے دودھ کے دھارے کے ساتھ ساتھ قرآن 14 پارے کی حافظہ میں بھی ہوں, تو میرے دودھ کے دھارے کے ساتھ ساتھ 14 پارے بھی ان کے سینے میں منتقل ہو گئے ہیں, 14 پارے بھی ان کے سینے میں آ گئے ہیں. حضرات اسی لیے اللہ نے آپ کو بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے. جب آپ حاملہ ہو یعنی آپ کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے کام کریں, آپ نماز پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اچھے کام کریں, نہ کہ سیریل کے سامنے بیٹھ جائیں, ڈرامے دیکھنے بیٹھ جائیں. اگر آپ کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوگا اور آپ ڈرامے دیکھو گے, آپ سیریل دیکھو گے, تو پھر اسی طرح کے نوجوان پائے جائیں گے جو ابھی یہاں پہ بھیڑ لگا کے کھڑے تھے اور اب کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. یہ سارے نوجوان یہ اس لیے اس طرح کے ہمارے نوجوان ہو گئے ہیں کہ آپ نے ان کی صحیح سے تربیت نہیں فرمائی ہے, آپ نے ان کی تربیت نہیں فرمائی ہے, اس لیے یہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ بات بری مت مانیے گا, میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں, لیکن آج میں اپنے آپ کے سامنے اپنا درد سینہ درد دل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرات ذرا تیزی کے ساتھ آخری بات سنیے, میرے رسول نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنے بچوں کو بچپن میں ہی 3 چیزیں سکھا دو. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کو 3 چیزیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنے بچوں کو بچپن میں ہی 3 چیزیں سکھا دو. بے شک بے شک. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا حب نبیکم, اپنے نبی کا پیار سکھاؤ, سبحان اللہ, اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. آج اگر ہماری کوئی بیٹی یا بہن اسلام سے پھر رہی ہیں یا کوئی ہمارا بھائی اگر اسلام سے دور ہو رہا ہے تو وہ اس لیے کہ ان کے سینے میں ہم نے نبی کا پیار نہیں ڈالا. بے شک. اس لیے کہ جو سینہ نبی کے پیار سے خالی ہوگا وہ سینہ شیطان کا اڈا ہوگا, جی وہ سینہ شیطان کا اڈا ہوگا, برائیوں کا اڈا ہوگا. اور جس سینے میں نبی کا پیار ہوگا وہ سینہ شیطان کا اڈا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی رحمتوں کا گہوارہ بن جائے گا. اس لیے نبی پاک کا پیار ڈالیے بچوں کے سینے میں. نبی کا پیار کیسے ڈالو گے؟ آپ بریانی بنانے کے طریقے سیکھتے ہو, ریسیپی کھیر بنانے کی ریسیپی آپ سیکھتے ہو, مگر بچوں کے سینے میں نبی کا پیار کیسے ڈالا جائے؟ آؤ ایک طریقہ میں آپ کو سکھاتا ہوں. آپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑو, کلائی تھامو اور کھلی فضا میں لے کے آؤ اور کہو بیٹا یہ آسمان میں چاند دیکھ رہے ہو, کیا کوئی زمین پہ انگلی کا اشارہ کرے تو آسمان کا چاند اپنے سینے کو چاک کر دے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کا بیٹا کہے گا نہیں ابو, ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ زمین پہ رہ کے وہ انگلی کا اشارہ کرے تو آسمان کا چاند اپنے سینے کو چاک کر دے. آپ کہنا بیٹا ہم اس نبی کے غلام ہیں اور اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ابھی نبی یہ پاک کے بچپن کا عالم ہے, ابھی نبی یہ پاک پالنے میں ہے, نبی کی انگلی دائیں جا رہی ہے, آکاش کا چندرما دائیں جا رہا ہے, نبی کی انگلی بائیں جا رہی ہے, آکاش کا چندرما بائیں جا رہا ہے, نبی کی انگلی آگے جا رہی ہے, آکاش کا چندرما آگے جا رہا ہے, نبی کی انگلی پیچھے جا رہی ہے, آکاش کا چندرما پیچھے جا رہا ہے, اور نبی یہ پاک بڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اشارہ فرمایا ہے تو آسمان کے چاند نے اپنے سینے کو چاک کر دیا ہے. اسی کو امام اہل سنت نے فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ماد میں کیا ہی چلتا تھا, اشاروں پہ کھلونا نور. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء کرام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
نبی پاک کا پیار بچوں کے سینے میں ڈالو اور آپ اور ہم سب نبی کا پیار اپنے سینے میں ڈالیں تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے. امام اہل سنت نے فرمایا وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نبی کا پیار اپنے بچوں کے سینے میں ڈالو. ہم سب نبی کے پیار میں، نبی کی محبت میں پکے سچے عاشق رسول اور محب رسول بن جاؤ تو انشاءاللہ ہمارا کوئی قدم بہکا نہیں سکے گا، ہم نہیں بہک سکیں گے. جہاں بھی رہیں گے، جس دنیا میں بھی رہیں گے، بس زبان تاج الشریعہ کہیں گے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ جیتے ہیں زندگی کے لیے، مگر مسلمان سمجھدار ہوتا ہے. یہ تو نہ سمجھ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، مسلمان نہ سمجھ نہیں ہوتا. نہ سمجھ جیتے ہیں زندگی کے لیے، ہمارا جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور مسلمان سمجھدار ہوتا ہے تو پھر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جیے تو نبی کے لیے، مرے تو نبی کے لیے. بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واہ السلام ورحمۃ اللہ. بہت لاجواب. کیا بات.